السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اندر ولاگ۔ امید ہے سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو یار آپ نے دیکھا کہ میں اتنے دنوں سے کوئی ولاگ کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پا رہا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بن گیا تھا، تو میں نے کہا چلیں آپ بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ واقع چیوں کہ میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ میری چکوال سٹی کے اندر موبائل شاپ ہے، اور الحمدللہ کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ واقعہ سن 2023 کی 10 اکتوبر کو یہ پیش آیا کہ دو بھائی آتے ہیں، انہوں نے مجھے موبائل سیل کیے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس والوں نے ہمیں ایک ایپ کے بارے میں بتایا ہوا جس کا نام ہے ای گیجٹ، کہ کوئی بندہ آپ کو موبائل بیچنے کے لیے آئے تو آپ نے اس کے اندر اس کی انٹری ڈالنی ہے۔ میں نے وہ انٹری ڈال دی دونوں بھائیوں کی، اور ایسے پورا دن گزر گیا، اور اگلے دن جب صبح میں موبائل شاپ پہ پہنچا ہوں تو میرے سے پہلے دو پولیس افسران اور ایک ان کے ساتھ ملزم کھڑا ہوا تھا جس کو ہتھکڑی انہوں نے لگائی ہوئی تھی۔ مجھے کہتے ہیں کہ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے جو موبائل دیا وہ چوری کیا، لہٰذا آپ موبائل ہمیں دے دیں۔ میں نے وہ موبائل اٹھایا اور میں بھی ان کے ساتھ تھانہ سٹی کے اندر چلا گیا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ملزم کو حوالات میں بند کیا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ موبائل دے جائیں اور ہم آپ کو کال کریں گے تو آپ موبائل کی آ کے پیمنٹ دے جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ادھر سے پریشانی کی حالت میں واپس آیا موبائل شاپ پہ، پھر میں نے کام کیا پورا دن۔ تو پورا دن اسی پریشانی میں گزر گیا کہ یار موبائل کیسے چوری کا نکل آیا۔ تو ہوا پھر کچھ یوں کہ مغرب کا جیسے ٹائم ہوا تو پھر دو پولیس افسران اور ان کے ساتھ ایک اور ملزم میری شاپ کے اوپر آئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے جو موبائل آپ کو بیچا ہے وہ بھی چوری کیا ہے۔ تو میں یہ بات سن کے ایک مرتبہ حیران پریشان ہو گیا کہ یار آج کا دن میرا ایسا ہی گزرنا تھا کہ صبح شاپ میں آتے ہی ایک موبائل چوری کا نکل آیا، ابھی شاپ بند کرنے کا ٹائم ہے پھر ایک موبائل چوری کا نکل آیا۔ میں نے کہا سر میں نے آپ کے آنے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے وہ موبائل میں نے آگے کسٹمر کو سیل کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ شاپ بند کریں، آپ ہمارے ساتھ تھانہ صدر میں آ جائیں۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے کافی اچھا کوپریٹ کیا میرے ساتھ، اور وہاں پہ جا کے جب موبائل چوری کا جو نکلا، اب موبائل تو مل نہیں سکا، انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ وہ موبائل واپس لے آئیں تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے کہ آپ وہ موبائل ہمارے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو کافی کچھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ موبائل نہیں مل سکا ہمیں، لیکن یہ ہے کہ اس رات کو انہوں نے ضمانت کا کیا کہ اور مجھے کہا کہ آپ کے پاس کل تک کا ٹائم ہے، آپ وہ موبائل واپس کر لیں۔ میں نے وہ موبائل واپس کے لیے جب میں گھر آیا تو میں نے اس بندے کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کر دیا جس کو میں نے موبائل بیچا تھا۔ تو اگلے دن اس کے ساتھ صبح وہ موبائل شاپ پہ آیا میرے پاس، اس کو میں نے پیمنٹ ریٹرن واپس کی، اور اس کے پاس جو فون تھا وہ میں نے لیا، اور وہ فون پھر میں نے پولیس افسران کے حوالے کر دیا۔ اب یہاں پہ بات اس طرح کی ہے کہ ایک وہاں پہ آپ سب بھائیوں کو یہ مشورہ ہے کہ اپنے موبائل فون کی اس طریقے سے آپ حفاظت کریں کہ ایک بندہ ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ موبائل کیسے چوری کیا، اس نے کہا کہ میں نے گاؤں کے اندر ایک گھر کے اندر سے میں نے موبائل چوری کیا، اور موبائل ایسے چوری کیا کہ چارج لگا ہوا تھا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو میں نے وہاں سے موبائل چوری کیا۔ اب اس بندے نے وہ کوئی بندہ نشہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، چرس پیتا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے وہ موبائل ادھر سے اتارا، مارکیٹ میں آ کے اس نے بیچا، بیچ کے اس نے پیمنٹ دی اور اپنی اس نے خواہشات پوری کر لی، اپنا نشہ اس نے پورا کر لیا۔ اب حالات اس طرح کے ہیں کہ اب جب اس کے گھر والوں کو کال کی گئی کہ آپ اس کو چھڑوانے کے لیے آئیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس سے ویسے ہی تنگ ہیں، آپ اس کو جیل میں ہی اپنے پاس ہی رکھیں۔ اب اللہ کے کرم سے ہوا کچھ یوں کہ وہ موبائل ادھر ان کو ریٹرن واپس کر دیا، ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جب صبح والے مسئلے پہ پھر دوبارہ تھانے میں گئے ہیں تو انہوں نے جناب ہمیں یہ کہا کہ ہم نے ملزم کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ کل آئیے گا، کل آ کے آپ اپنے موبائل فون کی پیمنٹ دے جائے گا۔ تو جب میں ادھر سے واپس آیا، جب میں شاپ کیپر آیا تو مجھے تھوڑی سی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ملزم مجھے نظر نہیں آ رہا سامنے جہاں پہ انہوں نے رکھا ہے، تو میں نے واپس آ کے اس ملزم کو میں نے کال کی، اور کال کر کے اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی جان کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو مسئلہ بنا تھا اس کا کیا بنا ہے، کیا انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟
اس نے کہا جی بھائی میں تو کل کا اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا جو آپ کے اوپر کیس تھا انہوں نے کہا کہ وہ کیس سارا ختم ہو گیا, میں نے موبائل فون ان کے حوالے کر دیا تھا, سب کچھ دے دیا تھا, لیکن مجھے ابھی وہاں سے پیمنٹ نہیں ملی. اب پیمنٹ کس چیز کی؟ ملزم کہہ رہا ہے کہ میں نے پیمنٹ پولیس افسران کو دے دی ہے, اور پولیس افسران کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملزم کو اندر رکھا ہوا ہے تو پیمنٹ ابھی تک اس نے نہیں دی, حالانکہ ملزم باہر گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری سٹوری آپ سے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ 2-3 دنوں سے اس پریشانی کشمکش میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جو بندہ موبائل شاپ کے اوپر کام کر رہا ہے یا جس کی موبائل شاپ ہے وہ کافی امیر ہے, اس کے پاس بہت پیسے ہیں, اتنے مہنگے مہنگے موبائل فون لے کے اپنے پاس رکھتا ہے اور وہ بیچتا ہے. لیکن میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں مارکیٹ کے اندر, وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے کسی بندے سے 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ ادھار لے کے اپنا موبائل کا کام شروع کیا, اپنی روزی روٹی کمانی شروع کی, اور وہ ابھی کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں دیکھیں پیمنٹ تو کوئی نہیں, اگر وہ پیمنٹ نہیں بھی دیتے تو اس میں ایشو نہیں ہے, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اس پولیس افسران کی جب تنخواہ آئے گی منتھ کے بعد, اگر اس کی تنخواہ میں سے اتنی پیمنٹ ریٹرن واپس لی جائے, جیسے کہ اگر اس کی کوئی تنخواہ آتی ہے اور میں اس میں سے اس کے پیسے دے دیتا ہوں جتنے کا میرا فون تھا, تو کیا اس کا گزارا ہو جائے گا؟ کہ یار جیسے اس نے ہمارے پیسے رکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے. اب کافی ساری اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے. چکوال کے جو ڈی پی او ہیں, ڈی سی ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سیدھی منہ بات ہی نہیں کی. جو دوسرا کیس بنا تھا اس کے اندر بہت انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا تھا, کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی, ہمارے ساتھ ڈیل کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور ہم کافی خوش ہو کے ادھر سے آئے ہیں, ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہمارا بنی ہے. ٹھیک ہے. کافی اچھے اخلاق کے کیا وہ, لیکن جب پہلے والے کیس میں آئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ سیدھی منہ بات ہی نہیں کی. ایک تو انہوں نے جھوٹ بولا, اور اوپر سے انہوں نے یہ ساتھ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں, آپ کل آئے گا. مطلب کہ انہوں نے کوئی پوری بات سنی نہیں ہے, اور پوچھے بغیر انہوں نے ملزم کو چھوڑ دیا. ہمارے پیسے کدھر گئے؟ ہمارا موبائل فون دیکھیں, نقصان تو میرا ہوا ہے نا, موبائل فون بھی واپس چلا گیا, اور جو میں نے موبائل فون کے ملزم کو پیسے دیے تو مجھے تو وہ بھی نہیں ملے. تو یہ اس پریشانی کے اندر میرے جو دن تھے وہ گزرے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اپلوڈ نہیں کر سکا. تو یہ ساری سٹوری تھی, میں نے کہا چلیں آپ سب بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. تو لہٰذا جو ای گیجٹ ہے وہ جو ایپ ہے وہ ہمیں پولیس والوں نے کر کے دی ہے, جس کے اندر اگر آپ میرے پاس موبائل سیل کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کا نام آئے گا, آپ کا موبائل فون نمبر آئے گا, آپ کا ID کارڈ نمبر آئے گا, اور اس کے اندر آپ کے موبائل کی IMEI نمبر آئیں گے. اس کے بعد آپ کی پکچر لگے گی, میری پکچر لگے گی, پھر وہ ڈیٹا اس ایپ کے اندر درج ہو جائے گا, سبمٹ ہو جائے گا. اگر آپ کا فون چوری کیا ہے تو ہمیں اسی وقت پولیس کی طرف سے کال آ جائے گی, لیکن مجھے ایسی کوئی کال نہیں آئی تھی. پورا دن گزر گیا تھا, پوری رات گزر گئی تھی, اگلے دن جا کے یہ کیس بنے تھے. تو لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. تو اب تک تو فی الحال ایک کیس تو ختم ہو چکا ہے, ایک پریشانی ختم ہو چکی ہے, لیکن دوسری پریشانی ابھی بھی ہے. اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کل جائے گے, جب آج ہم گئے ہیں وہاں پہ تو وہ ہمیں وہاں پہ مل نہیں سکے تھے, لیکن ہم ریٹرن واپس آ گئے تھے. کوئی نہیں, انشاءاللہ کل ان کے پاس چکر لگائیں گے. اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پیمنٹ ریٹرن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور اگر جانے میں کوئی ایسا لفظ جو میرے منہ سے نکل گیا ہو تو اس کے لیے میں تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ سٹوری تھی, تو میں نے کہا چلیں آپ سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں. تو انشاءاللہ اب فری ہو گئے ہیں تو آپ لوگ بھی اپلوڈ کریں گے, تو انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے. فی ہمارے اللہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.